أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورہ المنافقون 28واں پارہ ابتدائی آیت. صلی اللہ علی النبی الکریم. اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آ جاتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم دل و جان سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق اپنی بات میں پھر بھی جھوٹے ہیں، کہ یہ دل و جان سے اقرار نہیں کر رہے، یہ اندر کی بات نہیں کہہ رہے. نشہد، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اندر کی بات کہتے ہیں. گواہی دینا یہ کسی اندر کی بات کو کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جو لوگوں کے سامنے سے اوجھل ہو تو اس بارے میں گواہ بن کر آنا. کہ اندر کی بات ہم یہ بتاتے ہیں، اپنے اندر ہمارے یہ اعلان موجود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد، اندر کی بات تو اللہ بتا رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں، کہ ان کے اندر کذب اور نفاق ہے، یا آپ کے دشمنی کر رہے ہیں، یا آپ کے سامنے دوستیاں جتانے آئے ہیں، حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں. ان کا دل اور ان کی زبان یہ ایک نہیں ہے. یہ کس طرح کی سیاست کھیلتے ہیں؟ یہ کہتے کہ ان کی مجبوری کیا ہے آپ کے سامنے آ کر ایسی باتیں کہنے کی؟ اصل میں یہ ہیں منافق، اور دین کا لیبل لگا کر اپنے کچھ ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی جمعیت اور جتھا بنانا چاہتے ہیں اپنا. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی ان قسموں کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں، یہ لیبل لگا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں اسلام کو. اصل میں تو فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. یعنی جو بھی فرقہ اس وقت موجود ہو اور وہ فرقہ براہ راست قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہا ہو تو وہ ان کا منشور ہوتا ہے، وہ ان کا دستور بن جاتا ہے کہ یہ جھوٹ اب اسلام میں نعوذ باللہ داخل کرنا ہے. تو وہ بڑی بڑی پہلے محبتوں کے دعوے جتائیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی عزت کا بڑا خیال ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑا عشق کی حد تک ہیں. تو یہ باتیں کہہ کر وہ اپنا اسلام بنانے کی اور اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنا جتھا اور جمعیت مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ان فسادات کو اسلام میں لاگو کریں. جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اس کو چھوڑ دیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ اصل میں روکنا چاہتے ہیں. یہ مشن حق کی گویا بریکیں ہیں، یہ سچے دین کو ان کے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ اپنے اسلام جتوانے کے بڑے بڑے دعوے کریں گے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، کرتے بہت برا ہیں، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں. حالانکہ مسلمان مومن وہ ہے جو اپنے افعال، اپنے کردار، اپنے احکام کی اتباع سے خود بخود نظر آ جاتا ہے. بتانا نہیں پڑتا کہ ہم مومن ہیں. اور جو اپنے آپ کے لیے مجبور ہو جائے کہ میرا ایمان اور اسلام اور کہیں سے تو نظر آتا نہیں ہے، لہذا زبانی جمع خرچی کی جائے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں منافق ہیں اور منافق جھوٹ بول رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں منافق ہم ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم
کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اگرچہ بات سچی کر رہے تھے کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو سچی ہے، لیکن ان کی زبان سے جب یہ نکلتی ہے نا کہ ہم دل سے گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اصل میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ جھوٹا ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان پہلے لائے، زبان سے انہوں نے اقرار کیا، ثم کفروا، پھر دل سے انکار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی قاری بھی بن جائیں گے، حافظ بھی بن جائیں گے، پڑھیں گے اس کو خوب کر کے، لیکن دل میں عقیدہ اس کے خلاف ہوگا، ثم کفروا۔ تو یہ اسلام کے اندر رہنے والے جو نفوس اور عناصر ہیں، یہ اشرار منافقین کہلوائیں گے، کیونکہ ایمان تو ان کی زبانیں لے آئیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے زبان سے کہنے والوں کہ ہم مومن ہیں، دل سے بھی ایمان لے آؤ، دل میں تمہاری منافقت ہے۔ ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، جب انہوں نے کفر کیا، اللہ کی باتوں کے خلاف چلتے ہیں اور استعمال ایمان کو اور اسلام کو کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے کفر کی یہ سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں میں دین نہیں جائے گا، دین کو یہ صرف اور صرف ڈیزائن اور لیبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی دین تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جیسے ہی اللہ فرماتے جائیں بندہ پھرتا چلا جائے، اسی جگہ چلا جائے جہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں، خوشی ہے، غم ہے، صبح ہے، شام ہے، عبادات ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، مال ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین سے پوچھ کر کر رہا ہے، دلیل بنا کر کر رہا ہے، تو سمجھو ٹھیک جا رہا ہے، اور اگر اللہ کے دین سے پوچھ کر نہیں کر رہا تو اس کے سمجھ لو کہ ذاتی مفاد ہے، کوئی ذاتی جتھا ہے، یہ کہ ذاتی کام کرنا چاہتا ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ دین کو صرف استعمال کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ہم منافق ہے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پر ایسی مہر ہے کہ ان کو کچھ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، کبھی کبھی دین حنیف کو سمجھتے نہیں اور اپنے خلاف بھی کر بیٹھیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ہاں جب ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جسم تمہیں کافی تعجب میں ڈالیں گے، او حسن و جمال، جسمانی ڈیل ڈول، بڑے جبے کبے دستار، یہ ان کے آپ کو تعجب میں ڈال دے گی کہ بڑی بڑی ان کی اٹھک بیٹھک، تو یہ ساری دینداری والی ہے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر ان کی بات سنیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو بندہ ان کی بات سنے تو سنتا ہی چلے جائے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ کچھ کہیں تو بندہ ان کی بات کو سنتا ہی چلا جائے۔ فصاحت و بلاغت، شیریں کلام اور چرب زبانی میں کافی ماہر ہیں، اور اپنی دلیری اور بہادری کے ڈینگے مارتے ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ کریم ان کا ایکشن لیتے ہیں کہ ان کے زبان اور ان کا جسم جو قابل تعجب تمہیں بنا رہا ہے، کأنہم خشب مسندہ، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بیکار لکڑی ہے، کھوکھلے یہ سرکنڈے ہیں، جس طرح سرکنڈا کانا ہوتا ہے نا، آس پاس اس کی لکڑی میں اندر میں گودا نہیں ہوتا، تو بیکار لکڑی دیوار کے ساتھ جس طرح کھڑی کر دی جائے، جو نہ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر جواہر القرآن میں جملہ لکھا ہے کہ جس طرح بیکار لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے، جو نہ ستون کا کام آئے، نہ شاتیر بنے، نہ کڑی کے کام آئے، تو وہ لکڑی بیکار ہی ہوتی ہے نا، یعنی فائدے سے خالی ہے۔ یہ منافقین آپ کے مجلسوں میں دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، محض بیکار اور ایمان سے خالی ہیں۔ تفسیر المعانی کا حوالہ بھی ہے، شبہوا فی جلوسہم مجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ مستندین فیہا، کہ وہاں بڑی ٹیک لگا کر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، وما ہم الا اجرام خالیہ، یہ صرف اور صرف خالی جسم ہیں، عن الایمان والخیر، ایمان اور خیر سے بالکل خالی ہیں، کہ خشب منصوبۃ مستندہ، جس طرح کے ایک لکڑی ہوتی ہے کھڑی ٹیک لگا کر، الی الحائط،
فی کونہم اشباہن خالی عن الفائدہ، جس طرح کوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لکڑی ایسی جو خالی کھڑی ہوتی ہے، بس اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی بھی اللہ نے تشبیہ اسی طرح دی ہے کہ خالی از فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جسم اور ان کی زبان جب تمہیں تعجب میں ڈال رہی ہے نا، حالت ان کی یہ ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہمیشہ اپنی چونکہ اندر کا چور ہے ان کی، اپنی خباثتوں کو چونکہ خوب جانتے ہیں، اس لیے ہر وقت خوف زدہ اور ہراساں رہتے ہیں کہ کوئی بھی دین کی بات آ جائے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ یہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، کوئی بھی آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں اب ہماری خیر نہیں، ہماری موت کا پیغام ہے، یہ ہمارے ہی خلاف کوئی اعلان ہے، جس طرح سورۃ توبہ میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، جب کوئی قرآن کی آیت سورت تلاوت ہو تو ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ یہ ساری فٹ تو ہمارے اوپر ہی ہو رہی ہے، الیاذ باللہ۔ اور اسی طرح فرمائے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، قرآن کے سامنے منافق نہیں بیٹھ سکتا، کیوں کہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی صورت آئی جس میں ہماری خباثتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، کہ ابھی کوئی صورت آئی تنبئہم بما فی قلوبہم، ہمارے دل کا گند ابھی باہر نکالے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے جتنا بھی آ کر پیار جتائیں اور قسمیں اٹھائیں، ہم العدو، یہی دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہنا، یہ حقیقی آپ کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن جو دور بیٹھا ہوتا ہے تو کم از کم بندہ اس کی طرف اتنا تو خیال کرتا ہے نا کہ آئے گا تو اس کو ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایسے دشمن ہیں آستین کے سانپ کہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بندہ ان سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، حقیقتاً یہ دین سے دور ہیں، دین کو انہوں نے صرف سٹائل اپنا بنا کر رکھا ہے، حقیقی دیندار نہیں ہیں، یہ صرف لیبل لگایا ہوا انہوں نے۔ فاحذرہم، ان سے بچ کر رہیں، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، انا یؤفکون، اللہ خود فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، انا یؤفکون، کیسی جرت کے ساتھ یہ جھوٹ بول کر بڑے باہمت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان کے جسم اور ان کی باتیں کیسے تعجب میں ڈالتی ہیں کہ کانو اشکالا حسنہ وذوی فصاحت والسنہ، یہ بڑی خوبصورت شکلوں والے ہیں، بڑی فصاحت والے ہوتے ہیں، بڑی زبان والے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعَهُمُ السَّامِعُ يُصْغِي إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، جب کوئی سامع ان کی بات سنتا ہے، جب کوئی سامع ان کی بات سنتا ہے تو ان کی طرف کان لگاتا ہے، لِبَلَاغَتِهِمْ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي غَایَةِ الضَّعْفِ وَالْخَوْرِ وَالْحَلَعِ وَالْجَزَعِ وَالْجُبْنِ، اور یہ جو ہے نا کافی گھٹیا، کمزور، جزع اور کافی بزدلی والی گفتگو ان کی ہوتی ہے۔ اور مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافقین علامات یعرفون بها، منافقین کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تحیتہم لعنہ، یہ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو لعنت والی ہوگی، سلام ان کی زبانوں سے کم نکلے گا، ان کے الفاظ ایسے معلوم ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں۔ وطعامہم نہبہ، اور کھائیں گے ایسے جس طرح کوئی ڈاکہ مار کر کھانا ہوتا ہے، اچک کر کھانا ہوتا ہے۔ وغنیمتہم غلول، اور ان کی جو غنیمت جہاد کے لیے بھی ہونا تو اس کے اندر بھی کھوٹ کریں گے۔ ولا یقربون المساجد الا حجرا، مسجدوں کو یہ صرف اور صرف چھوڑنے کی غرض سے آتے ہیں، قریب آئیں تاکہ بس جی ہمارا ڈیزائن پورا ہو جائے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا دبرا، اور نماز کو آئیں گے بھاگ بھاگ کر، بھاگنے کے لیے نماز کی طرف آئیں گے، بس آئے اور گئے۔ عبادت کا مقصد ہی نہیں ہوگا، صرف اور صرف عادت بنانی اور دکھانا مقصد ہے۔ مستکبرین لا یألفون ولا یؤلفون، ایسے متکبر ہوتے ہیں، نہ یہ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے۔ خشب باللیل، رات کے وقت یہ کھوکھلے کانے اور لکڑیاں ہیں۔ صخب بالنہار، بس صبح کے وقت یہ صرف شور شرابے ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔
حقیقت ان کی اور کچھ نہیں ہوتی، یہ منافق کی انتہائی گھٹیا زندگی جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو دین کو استعمال کر رہے ہیں حقیقتاً دین میں نہیں ہے، یہ سب سے نچلے جہنم کے طبقے میں ہوں گے، الیاذ باللہ، وما علینا الا البلاغ۔